السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج کی کیریئر گائیڈنس کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگیں کہ ہوٹل مینیجر کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے۔ ہوٹل مینیجر کی سکلز کی کون کون سی ریکوائرمنٹ ہوگی، آپ کو ڈگری کون سی کرنی پڑے گی، ہوٹل مینیجر بیسیکلی کام کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اس کی کیریئر میں جانے کے لیے آپ کو میں ایسی سکلز اور ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گا 4 سے 5 جو کہ جس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو ہوٹل مینیجر کی فیلڈ میں اپنی جو گروتھ ہے آپ کی اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور بہت جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ فل گائیڈ ہے، اس کے علاوہ آپ کو ہوٹل مینیجر کی کوئی ویڈیو دیکھنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آل ان ون ویڈیو ہے۔ اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ لگتی پھر بھی نیچے کمنٹ کر دینا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کالے اور بیل آئیکن کو لازم ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو جو ہے ملتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ہوٹل مینیجر کا پروفیشن ہے وہ بیسیکلی کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ ہوٹل مینیجر اوورسی ڈیلی ہوٹل آپریشنز، اس کو میں ساتھ ساتھ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا جاتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے لیے کہ ہوٹل مینیجر جو ڈیلی کے آپریشنز ہوتے ہیں ہوٹل کے، ان کو جو ہے نا لک آفٹر کرتا ہے یا دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے اس کو لیے؟ انشورنگ کسٹمر سیٹسفیکشن، انشور کرتا ہے کہ کسٹمر مکمل طرح سے سیٹسفائی ہو کے جائے، اینڈ بزنس پرفارمنس، اور جو آپ کی بزنس کی پرفارمنس ہے وہ بھی انشور کرتا ہے ہوٹل مینیجر کہ وہ بھی اچھی رہے اور نقصان نہ اٹھانا پڑے کسی بھی چیز میں۔ اگر کوئی چیز کمی پیشی ہو جائے تو اس کو جو ہے نا وہ سولو کر دیتا ہے۔ اب اس کے سٹیٹس کے حوالے سے دیکھا جائے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں سیلری رینجز کے حوالے سے۔ جو ہمارے پاس ہوٹل مینیجر جو آپ کے لیے میں نے یہاں پر لکھ کے رکھا ہوا، اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ بیسیکلی فیلڈ ہے ہوٹل مینیجر کی۔ اس میں جو سیلری رینجز ہے نا جی، وہ 60,000 سے منیمم سٹارٹنگ ہے اور 5 لاکھ سے بھی زیادہ آپ اس فیلڈ میں کما سکتے ہیں۔ ہوٹل جو ہے نا بہت زیادہ ٹورزم جیسے برڈ ہے نا پوری دنیا میں برڈ ہے۔ اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو ہنزا میں، مری میں، گلگت بلتستان، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے پاس کشمیر میں، یہاں پر جو برڈ ہے نا ہمارے پاس ٹورزم، اس میں جو ہوٹلز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر ہو رہے ہیں، جس کو آپ 1 سٹار، 2 سٹار، 3 سٹار، 4 سٹار، 5 سٹار تک ہمارے پاس ہوٹلز ہیں۔ پاکستان میں آپ نے نام سنا ہوگا پی سی ہوٹل ہے، ہمارے پاس سرینا ہوٹل ہے۔ تو بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں ان میں اچھی سیلریز آفر کی جاتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ 60,000 سے 5 لاکھ تک جا سکتے ہیں، لیکن 5 لاکھ لمٹ نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں اگر آپ اچھی جگہ پہ لگتے ہیں تو کسی اچھی ہوٹل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی رائزنگ ٹورزم انکریسز ہاسپٹیلٹی رولز۔ جو ہاسپٹیلٹی کے رولز ہیں نا وہ انکریز ہو رہے ہیں ٹورزم کے بڑھنے کی وجہ سے۔ جو ٹورزم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس میں ہاسپٹیلٹی، جو ہمارے پاس ہوٹل ہے نا، ہوٹل میں جو کسی کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، رہائش آفر کی جاتی ہے، تو اس کو بیسیکلی ہاسپٹیلٹی میں ہی کیا جاتا ہے، اس کی مکمل ہر چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے، تو اس کو ہاسپٹیلٹی میں جو ہے نا وہ کور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہائی اینڈ ہوٹلز اینڈ ریزورٹس ہائرنگ۔ ہائی اینڈ سے مراد یہ ہے کہ جو 5 سٹار لیول کے جن میں بہت زیادہ سہولیات وغیرہ ہوتی ہیں وہ جو ہے نا ہوٹلز اور ریزورٹس ہائرنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہوٹلز اور ریزورٹس کا جو کاروبار ہے نا یہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے نا بڑھ چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے مزید اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے۔ ایونٹ ہوسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل بکنگز گروئنگ۔ ایونٹ ہوسٹنگ کا بیسیکلی مراد ہے کسی کی کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے، کسی کی کوئی بیبی کو کوئی پارٹی دینی ہے، کوئی برتھ ڈے کا ہے، اس کے بعد نیکسٹ اگر آپ کی کوئی شادی کے کوئی فنکشنز وغیرہ ہیں تو ایونٹ ہوسٹنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پاکستان میں، یہ بہت زیادہ دن بدن انکریز ہو رہی ہے۔ پلس ڈیجیٹل بکنگز گروئنگ۔ ڈیجیٹل بکنگ سے مراد ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس انٹرنیشنل کلائنٹ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو یو ایس میں تو اب یہ نہیں ہے کہ دروازے پہ کھٹکھٹا کے سیٹ اپنی ریزرو کروانی ہے، یہ سین تو اب وہاں پر نہیں چل رہا ہے، یا پھر روم ریزرو کروانا ہے۔ وہاں پہ انٹرنیشنلی یہی ہے کہ اپنی اپلیکیشن کے تھرو، موبائل کے تھرو، لیپ ٹاپ کے تھرو بکنگز ریزرو کی جاتی ہیں۔ جب وہ انٹرنیشنل کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ڈیجیٹلی بکنگ جو ہے نا وہ کرواتا ہے۔ تو ان کی جو ٹورزم جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور وہ آن لائن ہر چیز کو جو کرتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کہ ایونٹ ہوسٹنگ اور ڈیجیٹل بکنگز کی آپ کے پاس جو گروئنگ فیلڈ ہے اس میں آپ کو اس کی سکلز بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ فائدہ دے گی اس فیلڈ میں وہ ہوگی سافٹ سکلز۔ سافٹ سکلز اس ویڈیو میں بہت جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اس کی ڈیٹیل تو نہیں میں اس میں بتاؤں گا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ سافٹ سکلز بیسیکلی ہوتی ہیں کہ آپ کے بول چال کا طریقہ، آپ کے سمجھانے کا، آپ کے سننے کا طریقہ، جو آپ فزیکلی انٹریکشن کرتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ، یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی کمیونیکیشن کے لیے آتا ہے، تو یہ سافٹ سکلز آپ کی جو ہے نا بہت زیادہ کام آتی ہیں، یہ بیسیکلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن اور سکلز کے اوپر بات کی جائے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے
تو آپ کو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں ایٹ دا اینڈ لازمی آپ کو پوچھا جائے گا، جو کہ ایک ایجوکیشن اور دوسری اسکل ہے۔ ایجوکیشن میں آپ BBA کر سکتے ہیں ان ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ یا پھر ٹورزم، یہ دو مین جو ٹاپ رینکڈ ایجوکیشن کی ڈگریز ہیں نا، یہ فی الحال یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سکلز کے بارے میں دیکھا جائے تو کمیونیکیشن کی آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے، جو کہ آپ کو 110% فائدہ دے گی۔ بجٹنگ کی اسکل آپ کے جو اونرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوگی، جتنی اچھی آپ بجٹنگ کریں گے، جتنا آپ اچھا پروفٹ جنریٹ کریں گے، مالک صاحب اتنے ہی آپ سے خوش ہوں گے جو ہوٹل کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گیسٹ سروسز کے حوالے سے، جب آپ کے گیسٹ خوش ہوں گے نا، اس کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ اچھی ایسی سروسز دیں، تو گیسٹ سروسز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ٹیم لیڈرشپ، ظاہر ہے آپ ہوٹل مینیجر کی فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں اس فیلڈ میں، تو آپ کو جو ٹیم کی لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے، اور اچھے طریقے سے آپ اپنی ٹیم کو مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہر کام خود نہیں کرنا، اپنی ٹیم سے کروانا ہے، اور جتنا بڑا ہوٹل اتنی بڑی ٹیم، تو لیڈرشپ کی آپ کی کوالٹیز جو ہے نا لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ اب نیکسٹ اس میں ہم بات کر لیتے ہیں ہوٹل مینیجر کی فیلڈ میں کیریئر کے حوالے سے۔ یہ جو چیز ہے نا جی، اس کا میں جب بھی ویڈیو کا سیکشن آتا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لیں۔ اسکرین شاٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس آپ کو اسکرین پر چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، اس کو لائن بلائیں ہم ڈسکس تو کریں گے، لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ایک چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو فیلڈ کی گروتھ ہے نا اس کو ملٹیپلائی کرے گی، اور ایزیلی آپ جو ہے نا اس فیلڈ میں جلدی سے جلدی گرو کر سکتے ہیں اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلی جو اسکل ہے، اسٹارٹ وتھ فرنٹ ڈیسک اور گیسٹ سروسز رولز۔ اگر ہوٹل مینیجر کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے جانا کس طرح۔ سب سے پہلے جو سٹارٹ کریں گے نا آپ فرنٹ ڈیسک سے کریں، جو ریسیپشن آپ کے پاس ہوتی ہے نا وہاں سے کریں، یا پھر گیسٹ کے جو سروسز ہوتی ہیں نا ان کے رولز میں کریں، کہ کوئی بھی رول ہو ایسا جس میں گیسٹ کو سروسز دی جاتی ہوں، وہاں سے آپ سٹارٹ کریں۔ آہستہ آہستہ جو آپ کی یہاں سے سکلز بنیں گی نا کسٹمر انٹریکشن کے ساتھ، گیسٹ انٹریکشن کے ساتھ، وہ آپ کو بہت کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ایٹ دا اینڈ پھر وہی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو اس فیلڈ میں جانے کے لیے، امپروو کانفلکٹ ہینڈلنگ اینڈ سافٹ اسکلز۔ کانفلکٹ ہینڈلنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ کی جتنی بڑی ٹیم ہوگی آپ کے مسائل بھی اتنے ہی زیادہ آنے والے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کو کنفرم پتہ ہونا چاہیے پہلے ہی۔ تو آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن کرنے کے لیے آپ کو اس کی اسکلز کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ نہیں کہ آپ نے بھی لڑ پڑنا ہے ان کے ساتھ، اور آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کو سلجھانا ہے۔ دوسری، آپ کو گیسٹ جب آپ کی کوئی چیز آفر کرتے ہیں، سروسز میں کوئی غلطی وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کانفلکٹ کے چانسز ہوتے ہیں آپ کے ہوٹل مینجمنٹ کے ان گیسٹ کے ساتھ، تو وہاں پر بھی آپ کو مینجمنٹ کی اسکلز پھر آپ کو ضرورت پڑے گی۔ پلس یہ ساری چیزوں میں جب آپ ہینڈلنگ کر رہے ہوں گے آپ کو سافٹ اسکل کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی۔ سافٹ اسکلز ہوتی ہے بیسیکلی آپ کے بول چال کا طریقہ، آپ کے سننے کا طریقہ، بات سمجھانے کا طریقہ، اور کسی کے ساتھ بات جب کر رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں بہت زیادہ یہ چیزیں آپ کو سافٹ اسکلز جو ہے نا ہیلپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مکمل آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا، پھر ہی آپ کو صحیح طرح سے سمجھ لگے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہونا جی لرن ہوٹل بکنگ اینڈ POS سافٹ ویئر۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ ہوٹل مینجمنٹ کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، POS سافٹ ویئر سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بلز وغیرہ بنانے کے لیے اور سروسز وغیرہ کے لیے، وہ آپ نے سیکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوٹل کی بکنگ کے بارے میں آپ کو جو ہے نا لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ بکنگ کس طرح کی جاتی ہے، کیا کیا آفرز ہیں، آپ کو کم از کم اپنے ہوٹلس کے بارے میں لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے جہاں پر آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جوائن ہوٹل مینجمنٹ ٹریننگ پروگرامز، ایٹ دا اینڈ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، 110% آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب کرنے کے لیے یہ فورتھ کے لیے جو ہے نا کافی ہوگی ایک طرح سے۔ جو ہوٹل مینجمنٹ کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں نا، آپ نے ان کو لازمی طور پر جوائن کرنا ہے۔ نہیں پتہ تو کمنٹ کرنا، میں بتاؤں گا، ہر چیز کے بارے میں ریسرچ کروں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اس فیلڈ میں جلدی سے جلدی کامیاب ہو سکیں اور گرو کر سکیں۔ ہوٹل مینجمنٹ کی ٹریننگ پروگرامز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو جتنی میں نے اوپر چیزیں بتائی ہیں یہ ساری ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور جو فزیکل آپ کا انٹریکشن ہے چیزوں کے ساتھ وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ فوکس آن کسٹمر ایکسپیرینس انوویشنز۔ کسٹمر ایکسپیرینس کی جو انوویشنز ہیں نا، آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ کسٹمر جب آتے ہیں تو سب سے زیادہ کس چیز کو یوز کرتے ہیں، کسٹمر کی ایزینس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا ان کو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی، وہ ساری اگر آپ ان کے کہنے سے پوچھنے سے پہلے ہی اگر آپ ریزولو کر دیں گے نا، ایٹ دا اینڈ آپ کی ریپوٹیشن آپ کی ہوٹل کی اور آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ کسٹمر سیٹسفیکشن جس کو کہتے ہیں موسٹ ویلیوبل اسکل ہے آپ کے پاس، اگر آپ ان چیزوں کو جو ہے نا کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ 5 اسکل کے اوپر لازمی طور پر عمل کرنا ہے۔ ابھی اسکرین شاٹ لے لیا تو دوبارہ لے لیں،
میں آپ کو اگین بتاتا چلتا ہوں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریلیٹڈ فیلڈز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جی۔ اگر آپ نے ہوٹل مینیجر کی فیلڈ میں نہیں جانا، آپ ریلیٹڈ فیلڈ میں سوئچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اور کون کون سی فیلڈ ہیں جن کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آپ کو زیادہ پسند آ جائیں اس سے، تو آپ ان فیلڈز میں بھی جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ایونٹ مینیجر کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ جیسے اس فیلڈ میں ہوٹل مینیجر کی فیلڈ میں بات کی نا ایونٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ایک علیحدہ فیلڈ بھی مل سکتی ہے ایونٹ مینیجر کی۔ اس کے بعد ریسٹورنٹ مینیجر کی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، ریزورٹ آپریشنز سپروائزر کی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، ٹریول ایجنٹ کی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، کروز لائن کوآرڈینیٹر کی فیلڈ میں جو ہے نا آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کافی زیادہ فیلڈز میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہیں۔ اب مزید کو کمی پیشی رہ گئی ہے نا ہوٹل مینیجر کی فیلڈ میں آپ کو بتانے میں، نیچے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں گا، اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ وہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی۔ یہ بھی میں نے کافی محنت کے ساتھ جو ہے نا بنائی ہے آپ کے لیے۔ تو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی طور پر پریس کریں۔ ملتا ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔